دین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر ایکم ظن فإن ظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تلحسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیرت کی کتابوں میں ایک عربی قصیدہ ہے، غالباً زاد المعاد کے اندر ہی، تو اس قصیدے میں بہت ہی شاعر نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ بات سچ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیدار نہ کیا، آپ کی شیریں آواز میرے کانوں میں نہیں گھلی، کسی سفر میں آپ کا ہمراہ نہیں بن سکا، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں احد میں سپرد خاک و خون نہ ہوا، بدر میں ارباب کفر سے گتھم گتھا نہ ہوا، نہ ہجرت کی راہوں میں نکلا، نہ انصار کی صف میں شامل ہو سکا، نہ یہ نوبت بھی نہیں آ سکی کہ میں ہیرا کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات راہ پہنچا دیتا، مگر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محبت کے شعلے میرے دل کو راغ کیے دیتے ہیں۔ کیا اس بے ڈھنگی محبت کے قبول ہونے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً مجھ سے تاخیر ہوئی ہے، مگر معاملہ میرے بس میں نہیں تھا۔ ہاں مجھے اختیار ہوتا تو شاید میں جلدی کرتا، لیکن ایک چیز کھٹک جاتی ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے صحابہ کے سامنے ٹک نہ پاتا۔ وہ انس جو سراپا خدمت بنے رہے، اسلام کی قوت کا باعث بننے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تنہا آپ کی تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمہ وقت کے ناصر و وزیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارہا مال لٹانے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی سفر میں یہ بھائی شریف صاحب بھی ہم ان کے ساتھ تھے۔ ہمارے حضرت کے وہاں ایک خلیفہ ہیں عبدالعلیم صدیقی صاحب، تو انہوں نے گاڑی میں بٹھایا، مجھے فرمانے لگے کہ یہ عمارت بلڈنگ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی دیکھی۔ فرمایا کہ اس کے اوپر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ لکھا ہوا تھا وقف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت روزانہ جو کروڑوں روپے جو اس بلڈنگ کی کرایہ روزانہ وصول ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح سارا وقت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بارہا مال لٹانے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حمزہ، وہ سعد، وہ خالد، میں کون اور کیا ہوتا
کہ ان ہستیوں کے سامنے میرا اسلام تو مجھے والد سے ملا ہے۔ بڑے شرف اور سائش کے ساتھ میں نے بلال کو صدائے تکبیر بلند کرتے ہوئے نہیں سنا، میرے جسم کو گرم ریت سے بھونا نہیں گیا، میرے ہاتھوں سے کوئی بت پاش نہیں ہوا، نہ ہی کفر کے لشکروں میں سے کبھی سامنا ہوا۔ اور پھر انہوں نے کیا ہی بات کہی، کبھی کوئی تیر میرے سینے کے پار نہیں ہوا، بس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بذات بے سلیقہ ایک امتی ہوں جس کے سینے میں ایک دل اور آپ کی یاد میں مسلسل پھڑکتا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ ہم سب یہ نیت کرتے ہیں اور ان الفاظ کو دہراتے ہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے محبت ہے۔ یقیناً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ان جذبات کو، الفاظ کو سوموار کو اور جمعرات کو جو اس امت کے اعمال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ ضرور بتایا جائے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں امتی فلاں مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور یہی میری نجات ہے۔ میرے بھائی دوستو، ایک مومن مسلمان کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اور قیمتی متاع اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ عمر بھر کی کمائی ایک تیری محبت ہی تو ہے، عمر بھر کی کمائی ایک تیری محبت ہی تو ہے، جو لے کر پسے مرگ تیرے دیوانے جائیں گے۔ اس بات کو ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچتے رہا کریں، یہ محبت کہیں ہمارے دل میں کم تو نہیں ہو رہی؟ یہ محبت کی شدت میرے بھائی اور دوستو ضروری ہے، اور اس سے بڑھ کر مسلمان کے پاس اور کوئی قیمتی متاع نہیں۔ میں نے جو شروع میں حدیث مبارکہ تلاوت کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام کو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر خوشی ہوئی، کبھی کسی بات پہ خوشی نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کا رتبہ تو بہت اعلیٰ ہے، آپ تو اونچے درجے پہ ہوں گے، تو یہ جدائی ہم کیسے برداشت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا اس دن کے بعد جو ہمیں خوشی ہوئی، اس سے پہلے کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی کہ اب تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، اگر میری اور آپ کی محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہم رہیں گے، اور یقیناً پورے ایمان کے ساتھ یہ بات آپ بھی سچے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی سچ ہے، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو خاص طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جو ہے، وہاں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ آتی ہے۔ کسی عاشق نے بہت ہی پیاری بات کہی، متاع عقل و دانش جمع کی تھی جو عمر بھر میں، مکات حرم پر عشق کی بازی میں ہار آیا۔ تو مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا تحفہ میرے بھائی اور دوستو توحید ہے، اور مدینہ منورہ کا سب سے بڑا تحفہ سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ ایسے پہلو اس مختصر سے وقت میں اپنی اصلاح کی غرض سے عرض کروں گا، آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو
یاد رکھنا ہم تو یہی تحفہ آپ کے لیے لا سکتے تھے، یہی لے کے آئے ہیں۔ 3 باتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس سے بالکل نکال دی تھی۔ آج میں بھی اور آپ بھی یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی ان تینوں باتوں کو اپنے دل سے نکال دیں گے۔ ایک تو آپ سے بے ضرورت بات نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو ایک بات بھی ایسی نہیں ملے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ضرورت فرمائی ہو۔ اور دوسرا، بحث و مباحثہ، آج ہم اس کو مشغلہ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ دین کی بات میں بھی اپنی علمیت منوانے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو میرے بھائی دوستو اس پہ بھی پکڑ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے بحث و مباحثہ نکال دیا تھا، فضول ہم ویسے بحث کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسری بات، بے مطلب کسی کی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دخل اندازی نہیں فرماتے تھے۔ بے مطلب کسی کی بات میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دخل اندازی نہیں فرماتے تھے۔ اور دوسرے لوگوں کے متعلق 3 باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پرہیز فرماتے تھے۔ انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آسان وہی ہے جس کو اللہ رب العزت آسان فرمائے۔ ایک تو کسی کو برا کہنا، آپ ان 3 باتوں سے بالکل پرہیز فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا نہیں کہتے تھے اور کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ آج تو ہمارا پسندیدہ مشغلہ یہی ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنا۔ بئی ہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، دھول چہرے پر تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ میں وچو کدی میں مر جان دی، میں دو ہی جہانی تر جان دی۔ میں نو مجھ کرتے نکی کر کے کٹ، پھر دو ہی خزانے رب دے جویں چاہے لٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، دوسروں کے عیبوں پہ نظر جاتی ہے، اس پر تو شک ہوتا ہے، ہمارے اندر تو پک ہے کہ یہ عیب موجود ہے، تو ہم اپنے آپ سے نفرت کیوں نہیں کرتے، اپنے ان گناہوں سے نفرت کیوں نہیں کرتے۔ اور تیسرا، کسی کی ٹو میں نہیں لگتے، جیسے ٹو میں لگے رہتے ہیں، یہ کیا کرے گا، یہ کیسے ہے، ایسے فضول زندگی۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم بھی نیت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے ان باتوں کو ہم اپنانے کی کوشش کریں گے۔ تو 3 باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے متعلق جو 3 باتوں سے ہمیشہ پرہیز فرماتے تھے، تو وہ کون کون سی ہیں؟ ایک تو کسی کو برا کہنا، کسی کو برا کہنا، اور دوسرا کسی کی عیب جوئی کرنا، اور تیسرا کسی کی ٹوہ میں رہنا۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا، تو آج سے ہی ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ان کی طرف ہم نہ جائیں گے۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اور اہم پہلو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا بھی ہنسنے کی مانند تھا۔ کیسے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے میں آواز نہ تھی، اسی طرح آپ کے ہنسنے میں بھی آواز نہ تھی۔ تو انشاءاللہ اس کے تو ہم کوشش کریں گے نا۔ زندگی میں کتنی بار ہم ہنستے ہیں، ہم تھوڑا سا ایسا انداز اپنائیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ ہنسنے کی طرح ہمارا ہنسنا ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی طرح ہمارا رونا ہو جائے۔ میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اپنے پیر و مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ روضہ اقدس پہ حضرت حاضری ہوئی۔ تقریباً پونا گھنٹہ سے زیادہ حضرت روتے رہے، جسم بھی کانپ رہا تھا لیکن رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے میں بھی آواز نہیں تھی اور آپ کے ہنسنے میں بھی کہکہے کا انداز نہیں تھا، بالکل آنسو تو آ رہے ہوتے تھے، جسم پر کپ کپی تو طاری ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز نہیں ہوتی تھی۔ تو انشاءاللہ اور چشم مبارک میں اس قدر بہتی کہ وہ ٹھہر جاتی تھی، آپ کے آنسو مبارک اس طرح بہتے کہ وہ ٹھہر جاتے تھے اور سینے کے جوش مارنے کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ جن کے سینے میں امت کا غم ہوتا ہے، آج بھی ان کی یہی کیفیت اور حالت ہوتی ہے۔
امت کے لیے رونا ہم بھول گئے. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئی ہے. گلی میں کوئی بچہ رو رہا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بچہ رونے کی آواز آ رہی ہے ذرا چپ کرو، پھر کہتے ہیں کہ اچھا تھوڑی دیر بعد چلو کوئی بات نہیں، میں اس لیے چپ کر گیا تھا کہیں میرا بچہ تو نہیں رو رہا. ہمیں اپنے بچے کے رونے پہ تو تکلیف ہوتی ہے، کسی اور کے بچے پہ رونے پہ تکلیف نہیں ہوتی. جبکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو یہ ہے کہ کوئی بچہ بھی روتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے تھے، اور آپ کی آنکھوں کے آنسو اس طرح بہتے تھے کہ وہ ٹھہر جاتے تھے اور سینے کے جوش مارنے کی آواز سنائی دیتی تھی. کبھی میت پر رحم کا جذبہ رلا دیتا، میت کو دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے. کبھی ہم بھی رویا کریں. اپنوں کے لیے تو سب ہی روتے ہیں، امت کے لوگوں کے لیے رونا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفقت، امت سے جو تعلق تھا اس شفقت کی وجہ سے رو پڑتے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ خشیت الہی، اللہ کی خشیت کی وجہ سے رویا کرتے تھے. خشیت کا بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے جب اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کا جمال بھی ہو، اللہ کی محبت بھی ہو. یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر خشیت آتی ہے، اور خشیت جب آتی ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے ہیں. جب دل نرم ہوتا ہے، اور آج دل ہمارا سخت ہو گیا بلکہ پتھر کی سل بن گیا، پتھر کی سل سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. اور تو کبھی قرآن سنتے ہوئے رونا آ جاتا. یہ رونا محبت کی وجہ سے ہوتا تھا. اس لیے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے رونا نہیں آتا اس کو تو اپنے مقدر پہ رونا چاہیے. تو کبھی قرآن سنتے ہوئے رونا آ جاتا. یہ رونا کس وجہ سے تھا؟ محبت کی وجہ سے تھا. تو ہم بھی کوشش کریں گے. اور یہ جلال خداوندی کا ایک جو ہے آپ کے دل میں جو جلال تھا اللہ کی عظمت کا، اس کی وجہ سے ہوا کرتا تھا، اور جس میں پھر خوف اور خشیت کا پہلو بھی تھا. اور اسی طرح جب آپ سب کے لخت جگر فوت ہوئے تو اس وقت بھی آنسو آنے لگ گئے. آپ کے آنسو جاری تھے. آنکھ بہتی ہے، آپ سے صرف فرمایا کہ آنکھ بہتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم وہی کہیں گے جس سے رب راضی ہو. ابراہیم تیری جدائی سے غم تو ہے، لیکن آپ سے نے فرمایا کہ میں زبان سے کوئی بات ایسی نہیں کہوں گا. ایک موقع وہ بھی آیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب جدا ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ نساء کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضبط کے بندھن ٹوٹ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے. اور جب سورج گرہن لگا تو اس وقت بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روئے. یہ سیرت کا پہلو شاید ہم نے کبھی عام طور پر یہ بیان نہیں ہوتے. آپ کا ہنسنا، آپ کا رونا کتنا مبارک ہوگا اور کتنا اللہ کو محبوب ہوگا. اور اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی بند گئی. آج دنیا کے غم کی وجہ سے تو ہمیں رونا آتا ہے، لیکن میرے بھائی دوستو اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا نہیں آتا، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہمیں رونا نصیب نہیں ہوتا. اتنے روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بند گئی. سورج گرہن لگا تو نماز پڑھتے ہوئے اتنے روئے کہ پھر ہچکی بند گئی. فرمانے لگے کہ مولا اے اللہ، کیا آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا جب تک میں ہوں اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو انہیں عذاب نہیں دوں گا. تو میرے بھائیوں، آج سے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو ہم نے بھی اپنا رونا بنانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانے کا جو انداز تھا اس پہ ہم بھی مسکرائیں گے. تو اصل بات یہی ہے، ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سامنے رکھیں گے. وقال حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
عشق وہی معتبر اور مستند ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ کسی اللہ والے نے بہت ہی اچھی بات کہی، مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے تھے جتنے بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ اپنانا ہے۔ اس سے پھر کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حج اور عمرے کے سفر پر گیا تو روزانہ روزہ اس پہ حاضری جب ہوتی تو بس سلام کر کے جلدی سے نکل جاتا۔ جب آخری دن تھے میں نے کہا شفیع تم بھی عجیب انسان ہو، در یار تک پہنچ کر دل یار تک نہ پہنچے۔ اتنے دن گزر گئے ہیں، بس تم بھی دور سے ہی سلام کر کے چلے جاتے ہو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہوئے۔ کتنے لوگ ہیں جو اتنی دیر کھڑے بھی رہتے ہیں اور بالکل قریب بھی ہو جاتے ہیں۔ میں بڑی حسرت کر رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا۔ فرمایا کہ اسی دن مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفیع جو ہماری سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اگرچہ وہ ہم سے دور بھی ہوں وہ ہمارے قریب ہی ہوا کرتے ہیں، اور جو ہماری سنت کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں ظاہری طور پر ہمارے قریب بھی اگر ہوں تو وہ ہم سے دور ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سے اس بات کی کوشش کریں گے نا، آج سے ہم اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ ہم نے ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھنا ہے، اور بالخصوص آج کل ہمارے اخلاق دن بدن زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں بالکل، اور یہ ہم دین کا کام کرنے والے بھی بڑے رف اور ٹف ہوتے جا رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو بالکل جو ہے نا ظاہری طور پر تو دو ہاتھ دو پاؤں رکھنے والے ہم انسان نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم درندے بن چکے ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ خاص طور پر لڑنا جھگڑنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ فساد سویا ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو لڑائی کو بیدار کرے، فتنے کو بیدار کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی جھگڑا مغفرت کے رستے میں رکاوٹ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لڑائی کرنے والا ہوتا ہے اس کی تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور ہم اس کو کمال سمجھ رہے ہیں۔ ہم دین کا کام کرنے والے، ایک ہی جماعت کے لوگ، ایک ہی مدرسے میں پڑھانے والے، ایک ہی شیخ کے مرید، ایک ہی مسجد کے نمازی، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا یہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اور قطع رحمی قطع تلقی تو شاید ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جو تم میں ایسا بندہ کوئی یہاں موجود ہے جس نے ایک دوسرے کے ساتھ قطع تلقی کر دی ہے وہ اٹھ کر چلا جائے، اس لیے کہ ہم نے ابھی دعا کرنی ہے۔ اگر وہ یہاں بیٹھا رہا تو ہماری دعا آسمانوں پر نہیں جائے گی، ہماری یعنی دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، دعا کی قبولیت کے لیے بات ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، میں محمد جنت کے بیچ میں درمیان میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، آج سے میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں کہ کل آخرت میں ہمارا گریبان کوئی پکڑنے والا نہ ہو، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کے تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ میری اور آپ کی منزل آخرت ہے، اس لیے ہمارے تبلیغ والے بھائی، میں نے یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی بیان کی ہے، بہت ہی جامع بات ہے، اگر ہم اس کو اپنانے لگ جائیں تو پھر بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو وہ خلاصہ ہے بہت ساری کتابوں کا، بہت ساری باتوں کا،
فرماتے ہیں کہ مخلوق سے نظریں ہٹا کر خالق پر رکھ لو، دنیا پر نظریں ہٹا کر آخرت پر رکھ لو، مال سے نظریں ہٹا کر نیک اعمال پہ رکھ لو، تو فرمایا کام بن جائے گا۔ تو آج سے ہم نے مال سے نظریں ہٹا کر نیک اعمال پہ رکھنی ہے، مخلوق سے نظریں ہٹا کر خالق پر، دنیا سے نظریں ہٹا کر آخرت پر۔ میرے بھائی دوستو، سب سے بڑا واعظ تو کیا ہے؟ وہ موت ہے، موت کا تذکرہ ہے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انگوٹھی پہنی تھی اس پر کیا لکھا تھا؟ کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر تیرے لیے سب سے بڑا واعظ یہ موت ہے۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی بیان ہوتا، آپ کی تقریر میں دو باتوں کا تذکرہ ضرور ہوتا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں پوری ضمانت کی گارنٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، وثوق کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ سیرت میں آپ کے جو خطبات کی اس موضوع پر جو سیرت نگاروں نے تفسیرات لکھی ہیں، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان میں، اپنی تقریر میں، اپنے وعظ میں موت کا تذکرہ کبھی شروع میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں ضرور فرماتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم موت کو جب یاد رکھیں گے تو پھر کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور موت کے خوف کی وجہ سے جو ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے ختم فرما دیتے ہیں جیسے پت جڑ کے موسم میں درخت سے پتے گرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا۔ اچھا، حسن اخلاق میں ایک بہت پیارا پہلو یہ ہے جو اور کسی شعبے کے عمل میں نہیں ہے، کہ نہ عبادات میں ہے نہ کسی اور شعبے میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس بندے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، یوں سمجھیں کہ اس بندے کے اندر ساری دنیا کے انسانوں کے شفیق پروردگار کے اخلاق کا عکس پڑتا ہے۔ یہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العزت عبادت نہیں کرتے، یا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سجدہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ رکوع نہیں فرماتے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کس کی بندگی کریں گے؟ وہ تو سب سے بڑے ہیں دنیا میں، ہر ایک کو اللہ رب العزت کی بندگی کرنی چاہیے۔ لیکن اس اللہ رب العزت اس قدر اخلاق والے ہیں کہ خود نہیں کھاتے، آپ لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور خود نہیں پیتے، خود نہیں پہنتے، سب کو پہناتے ہیں، خود نہیں سوتے، سب دنیا کے لوگوں کو سلاتے ہیں۔ دنیا کی کروڑوں نعمتیں انہوں نے کروڑوں انسانوں کے لیے کو دے رکھی ہیں، تو ان کو بھی دیتے ہیں جو ان کو پہچانتے نہیں ہیں، جو ان کو مانتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی دوستو، حسن اخلاق کی تفسیر کیا ہے؟ کہ انسان کا دل سب کے لیے وسیع ہو جائے، سب کے لیے سب کی گنجائش دل میں ہو، یہ حسن اخلاق ہے، یہ اخلاقیات ہے۔ آج ہم دینے میں بھی کوئی تھوڑا سا اس انداز سے ہٹ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا۔ تو آج بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو مصنوعی پن ہے، نہیں، اخلاق جو ہوتے ہیں وہ اندر سے پھوٹتے ہیں، اندر سے نکلتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، کورس تو فقط الفاظ سکھاتے ہیں، انسان کو انسان ہی بناتے ہیں۔ جب ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں جائیں گے تو پھر یہ غیر محسوس طریقے سے یہ چیز ہمارے اندر منتقل ہوگی، غیر محسوس طریقے سے۔ اب ہاتھ کو ہاتھ سے رگڑیں تو کیا خیال ہے، اس کے اندر تپش پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ تپش پیدا ہو جاتی ہے نا۔ تو اسی طرح جو بندہ کوئی آگ کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کو گرمی پہنچتی ہے نا، خوشبو والے کے پاس بیٹھنے سے خوشبو پہنچتی ہے۔ اسی طرح جب ہم آج تو اس میں انگریزوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ یہ چیزیں جو صحبت، یہ اچھی عادات جو ہے یہ کس طرح منتقل ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک کتاب چھپی، اس کا بڑا تذکرہ ہوا جی، اتنی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں چھپ چکی ہے، اور جو ایک دفعہ اس کو پڑھتا ہے ایسا سکون ملتا ہے۔ تو خیر میں نے اس کتاب کو بڑی جستجو لگانے کے بعد جب مجھے وہ ملی تو اس کا مطالعہ کیا، جس نے عالمی ریکارڈ توڑا تھا اپنی سیل، اتنی وہ بکی تھی۔ جب اس میں پڑھا تو یہی چیزیں تھیں۔ تو انشاءاللہ آج سے کوشش کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کو مسکرا کر بھی ملیں گے،
اور سب کے لیے ہمارا دل وسیع ہو جائے گا۔ ہمارے اکابرین کے اندر اتنی اللہ کی مخلوق کی محبت تھی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے، اللہ کہ مجھے رمضان شریف میں موت نہ دینا۔ اب بڑی فضیلت کی بات ہے رمضان شریف میں موت۔ فرمایا کہ اس لیے کہ کتنے میرے شاگرد اور میرے طلباء اور میرے مرید جب وہ سنیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، سحری چھوڑ کے آئیں گے، افطاری چھوڑیں گے جنازے کے لیے۔ تو پھر اللہ نے ان کی دعا کو ایسا ہی قبول فرمایا۔ اللہ نے جب ان کو موت دی تو شوال کے مہینے میں دی۔ اب مجھے تاریخ تو یاد نہیں ہے، صرف یہ تھا کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضرت نے ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فون فرمایا، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فرمایا کہ رمضان میں ان کا انتقال ہوا، میں اطلاع تو کر رہا ہوں دعا کے لیے، لیکن آپ لوگوں نے تراویح چھوڑ کے نہیں آنا، آپ اسی طرح روزے کی حالت میں آئیں گے اور پھر تکلیف ہوگی، آپ یہاں اپنی جگہ پہ دعا کریں۔ تو اس طرح خیال رکھتے ہیں حضرات، اور کتنے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے سامنے پگڈنڈی میں کہ اوپر کتا آ گیا، ادھر بھی گندا پانی ہے ادھر بھی گندا پانی، اب کتا سامنے کھڑا ہے، حضرت جو ہے نا دیکھ رہے ہیں، دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ احمد کبیر تم گندے پانی کے اندر اتر جاؤ، اس لیے کہ تم گندے پانی کے اندر اترو گے زیادہ سے زیادہ تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے نا، اور اگر تم اس طرح کھڑے رہے اور اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں تو کتے سے بہت افضل ہوں، تو شاید ہو سکتا ہے تمہارے اندر کبر آ جائے، تکبر آ جائے اور یہ تمہارا دل میلا ہو جائے، اس سے بہتر ہے تمہارے کپڑے میلے ہو جائیں۔ کپڑے تو دھوئے جا سکتے ہیں، اگر دل گندا ہو گیا تو اس کو دھونا مشکل ہے۔ ویسے دل کو بھی دھویا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم تم دل کو دھو لیا کرو۔ کہا پروردگار کیسے دل کو دھوؤں؟ فرمایا کہ آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ تو دل کو کس سے دھوئیں گے؟ آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ پھر حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں کوئی قصے اور واعظ بیان نہیں کر رہا، وہ ہمارے بڑے حضرات کی یہ کتابوں کے اندر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے مواعظ میں یہ واقعہ بیان فرمایا۔ پھر حضرت جب روضہ اقدس پہ حاضری کے لیے پہنچے تو عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس عاجزی کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری یہاں روح آیا کرتی تھی جو آپ کو سلام پیش کیا کرتی تھی، سلام کسی کے ہاتھ بھیجا کرتے تھے یا درود و سلام پڑھتے تھے، تو آج میں خود حاضر ہوا ہوں، میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ آپ اپنا دست مبارک نکالیں، میں آپ کے دست مبارک کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے بھائی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک نکالا، سارے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ ادھر عالم عرب کے لوگوں نے پکڑ لیا کہ یہ کس مقام کا بندہ ہے، لیکن یہ فوراً وہاں سے نکلے، سیڑھیاں جو تھی مسجد نبوی شریف کی جہاں لوگ نکل رہے تھے وہاں لیٹ گئے کہ لوگوں تم میرے اوپر سے قدم پاؤں رکھ کے چلو، تاکہ دل میں عجب اور تکبر پیدا نہ ہو۔ میرے بھائی دوستو، بڑا بننے کا ایک ہی راز، بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ تو یہ حسن اخلاق کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑی کے علاقے میں بیان کے لیے تشریف لے گئے، تو رات کا وقت تھا، تو ان کی بکری جو تھی نا وہ بول رہی تھی، حضرت ان کے کہیں ڈیرے پر سوئے ہوئے تھے، تو جا کر اس بکری کے پاس بیٹھ گئے، اب وہ بالکل خاموش ہو گئی، اب ساری رات وہی اسی کے پاس بیٹھے رہے کہ چلو اس کی تو دل جوئی ہو رہی ہے نا، جس کو خالق سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے، اور ہم تو اللہ کے لہجے میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ عاجزی بڑی اللہ کو پسند ہے۔ میں وچوں کدی میں مر جاندی، میں دو ہی جہانی تر جاندی، مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے تے پیالنے والا بھیس وٹا لویے،
جے پک کے توڑ چڑھیے تے مزہ محبوب دے لباں دا پا لویے، مینوں منج کر تے نکی کر کے کٹ، پھر دوہی خزانے رب دے جویں چاہے لٹ۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا، سویڈن کے اندر قرآن پاک کو جلایا گیا۔ میرے بھائی دوستو، قرآن پاک کا ایک ایک حرف و حرف ہے جس نے بارہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے ہیں۔ قرآن پاک کے ایک ایک حرف نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے معانقے کیے ہیں۔ حج عمرے سے آتا تو ہم اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میری بچپن میں عادت تھی، میں چھوٹا سا تھا، جب کوئی حج عمرہ کر کے آتا تو میں اس کو دیکھتا ہی رہتا، مجھے اتنا وہ پیارا لگتا، بس میں اس کو دیکھنے کے لیے دور سفر کرتا کہ ان آنکھوں نے اللہ کا گھر دیکھا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس کی زیارت کی ہے۔ ہم اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جن حروف نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے معانقے کیے ہیں، وہ کون سے حروف ہیں؟ وہ قرآن مجید کے حروف ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی، یا معاذ، اگر تو خوش نصیبوں کی سی زندگی چاہتا ہے، شہیدوں کی سی موت چاہتا ہے، سعادت مندوں کی سی زندگی، شہیدوں کی سی موت، اور جس دن اعمال تولے جائیں گے اعمال کا وزن چاہتا ہے، اور جس دن شدت پیاس کے دن سیرابی چاہتا ہے، اور اعمال میں ترازو کا وزن چاہتا ہے، تو پھر قرآن کی تلاوت کیا کر۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ نے کلام الہی تو صرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ گھنونی سازش شروع سے ہوتی آ رہی ہے، یہ حسد کی وجہ سے ہے۔ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں۔ لوگ کئی کہتے ہیں یورپ کے لوگ بڑے وسیع القلب ہیں یا بڑی وسعت والی سوچ رکھتے ہیں، یہ ایک صرف محض پراپوگنڈا ہے۔ وسعت والی سوچ تو مسلمان کی ہوتی ہے۔ ہم تو تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ ہم تو انکار نہیں کسی کا کرتے نا، ہم تو سب کا اقرار کرتے ہیں۔ سوچ ان کی محدود ہے کہ وہ سب کا انکار کرتے ہیں، سب کتابوں کا انکار کرتے ہیں، اور ہم سب نبیوں کا اقرار کرتے ہیں اور سب کتابوں کو حق مانتے ہیں۔ ہماری سوچ زیادہ وسیع ہے نا، ان کی سوچ تو بالکل محدود ہے، اور یہ حسد تو ان کو بہت پرانا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا کہ جی یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ان کو آنا چاہیے تھا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں پیدا ہوئے، یہ اسی بات پہ حسد تھا۔ تو خیر، اس پہ احتجاج کر کے ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم ایک سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دل میں ایک کڑن ہونی چاہیے، ان کے اس عمل کو ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس کا کیا ہوگا میرے بھائی دوستو؟ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بیچا جا رہا تھا، منڈی لگی تھی، تو بڑے بڑے لوگ خریدار گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ تو ایک بوڑھی اماں بھی وہاں گئی تھی، وہ کیسے؟ سود کی ایک اٹی لے کر۔ نوجوان تو نہیں جانتے ہوں گے سود کی اٹی، پرانے سب لوگ جانتے ہیں۔ اکثر ویسے جو ہاتھ سے دھاگا بنایا جاتا تھا چرخے پہ۔ اب بوڑھی اماں سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی آپ کیسے، آپ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی ہیں؟ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ جی میں بھی آئی ہوں۔ کہا کہ یہاں تو بڑے بڑے لوگ خریدار ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، تو آپ تو ایک سود کی اٹی لے کے آئی ہو۔ تو اس اماں نے کہا کہ بے شک میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتی، لیکن جب کل قیامت والے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی جب لسٹ بنے گی تو اس میں میرا نام بھی آ جائے گا، تو میں بھی ان قدردان لوگوں میں ضرور شامل ہو جاؤں گی۔ اسی طرح قرآن سے محبت کرنے والے جہاں بڑے بڑے حضرات ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے اور عشاق لوگ ہوں گے، وہاں ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب چیخا میں ڈالا گیا تھا آگ کے اندر، تو ایک چڑیا نحیف کمزور سی اپنی چونچ میں پانی لے کے جاتی تھی اور وہ چیخا پہ ڈالتی تھی کہ یہ چیخا بجھ جائے، جو کئی مہینے تک آگ جلائی گئی تھی۔ اور ایک گرگڑ تھا جو پھونکے مار رہا تھا یہ آگ اور زیادہ تیز ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کی پھونکے مارنے سے یہ آگ تیز تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن
اس چڑیا کو اللہ نے سعادت مندوں میں شامل فرما دیا اور اس گرگٹ کو بدبختوں میں شامل فرما دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ گرگٹ کو مارے گا اللہ اس کو 2 رکعت نماز مقبول کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح یہ احتجاج اگرچہ ہمارا یہاں مسجد میں بیٹھ کر اس گمنام سے ایک علاقے کے اندر ہی کیوں نہیں ہے، لیکن ہم اپنے جذبات کا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاشق قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے۔ حضرت افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات دروس جو انہوں نے سورۃ فاتحہ کے تقریباً 6 ماہ ہمارے بہاولپور کے اندر دیے، بہت بڑے عالم تھے۔ 6 ماہ آپ اندازہ لگائیں کہ سورۃ فاتحہ کے درس پہ انہوں نے لگائے، روزانہ درس ہوتا تھا۔ کتنے بڑے محقق تھے۔ انہوں نے اپنی یہ بات اپنے دروس کے اندر بیان فرمائی کہ حجاج بن یوسف جو اس امت کا سب سے بڑا ظالم تھا، اس امت کا اتنا بڑا ظالم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حجاج بن یوسف کی جو پکڑ نہیں کی، ایک لمبا عرصہ اس کو ڈھیل دیے رکھی۔ حجاج بن یوسف اہتمام کے ساتھ روزانہ بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا۔ اس کی وجہ سے، اور حدیث میں آتا بھی ہے، جب اللہ تعالیٰ زمین والوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو قرآن والوں کی وجہ سے، جو قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو واپس بلا لیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے عاشق قرآن بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے۔ اب سب بھائی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے، اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر کے من کی آنکھیں کھول لیجئے۔ جو کچھ دنیا میں سب سے ہٹ کر جائیے، یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت ایک نور کی شکل میں آ رہی ہے اور ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، اور ہمارے دلوں سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پر اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔